الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وہ کہتے ہیں خیر نازل فرمائی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہت عمدہ ہے اور اچھا ہے متقین کا گھر ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں داخل ہو جائیں گے ان باغات میں بہتی ہوں گی نیچے نیچے نہریں ان کے لیے ان باغات میں سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے یوں ہی بدلہ دیتا ہے اللہ متقین کو وہ متقین کہ فرشتے قبض کرتے ہیں ان کی روحوں کو اس حال میں کہ وہ صاف ستھرے طیب مومن کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر داخل ہو جاؤ جنت میں اسی سبب سے کہ تم عمل کرتے تھے نہیں دیکھتے وہ مگر یہی کہ آ جاوے ان کے پاس فرشتے یا آ جاوے تیرے رب کا حکم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے پھر پہنچا ان کو برے گھیر لیا ان کو اسی بات نے جو وہ ٹھٹھا کرتے تھے مذاق کرتے تھے قرآن مقدس نے پچھلی آیات کریمہ میں کفار کا مشرکین کا انجام ان کی موت ان کا عمل اور فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ مسلسل شرک میں کفر میں ظلم میں ناانصافی کے اندر مشغول چلے آ رہے ہیں
ان آیات کریمہ میں جو اس وقت تلاوت کی ہیں آپ نے ترجمہ سے بھی معلوم کر لیا کہ مومنین کا، مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا انجام، موحدین کا، تو مسلمانوں کا انجام ان کی موت، اور موت کے بعد جو ثمرات، جو نتائج اور جو کچھ ان کو ملنے والا ہے اس کا تذکرہ۔ قرآن عزیز کا یہ اصول ہے، جہاں کہیں بھی جہنم کا ذکر اگر ہوگا تو مقابلے میں جنت کا ذکر، اگر مومنین کا، مسلمانوں کا ذکر ہو، ان کی صفات کا ذکر ہو، تو قرآن عزیز مقابلے میں کافروں کا انجام، ان کی صفات کا، ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی اصول کے مطابق اب سورہ نحل کی ان آیات کریمہ میں متقین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ، کہ جب متقین سے، پرہیزگاروں سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، مکہ مکرمہ میں اللہ کا نبی تھے، رسول وہ مبعوث ہو چکی ہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول پر خدا کی طرف سے کیا اتر رہا ہے؟ وہ مومنین، صحابہ، مسلمان ان سے یہی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے پیغمبر پر خیر، بلائی، نیکی، بلائیاں اتر رہی ہیں، نیکی اتر رہی ہے، خیر نازل ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر خیر ہے، خدا کی وحی میں برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر نیکی کی، احسان کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ پاک ایسے نیکی کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی بلائی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بلائی ہی بلائی ہے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بھلا ہے، اور وہ متقین، پرہیزگار، ان کا گھر جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، وہ باغات ہمیشہ سرسبز، شاداب۔ دنیا میں 4 موسم ہیں، موسم صیف ہے، موسم شتاء ہے، موسم خزاں ہے، موسم بہار ہے، لیکن جنت کے اندر تو ہمیشہ موسم بہار ہی رہے گی، نہ گرمی نہ سردی، میانہ موسم۔ اس موسم میں کوئی کسی جنتی کو تکلیف نہیں ہوگی، بہت عمدہ پیارا موسم ہوگا، موسم ربیع، بہار کا موسم، ہر طرف سے سکون والی ہوا اور سکون والا موسم۔ پھر وہ موسم ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ عدن کے معنی ہمیشہ کی ہیں۔ جب متقین جنت میں داخل ہوں گے
تو جنت کے اندر نہریں ہیں. قرآن پاک کہتا ہے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شرابن طہورا کی نہر. تو یہ چاروں نہریں قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر فرمایا تو یہی فرمایا من تحتہا، نیچے نیچے. یہ من تحتہا کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر جب پانی زیادہ ہو جائے، بارش زیادہ ہو جائے تو دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، وہ اپنی حدود سے باہر بھی نکل آتے ہیں. بارہا جہاں جہاں بھی دریا ہے، دریا بہنے والے اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں. مومنین کو، مسلمانوں کو، متقین کو بتلایا گیا کہ جب آپ کی جنت سے جو نہر گزر رہی ہوگی وہ اپنے ٹکانے پر ہی رہے گی. وہاں کوئی طغیانی کا، کوئی سرکشی کا، کوئی غم، کوئی کہ اب اتنا زیادہ پانی آ جائے، وہ اپنے ٹکانے سے باہر نکل کر جنتیوں کے محل میں داخل ہو جائے. فرمایا نہیں، من تحتہا الانہار. اللہ کریم کی طرف سے جنت کا جو چلاؤ ہے، جنت کے اندر نہر کا جو چلاؤ ہے، اسی مقدار پر وہ نہر چلتی رہے گی. لہم فیہا ما یشاؤون. وہ متقین اس جنت میں، باغات میں جو چاہیں گے سب کچھ اللہ ان کو عطا فرمائے گا. دنیا میں ہمارا پانی پینا، مشروب استعمال کرنا، پیاس، خواہش، کھانا کھانا، بھوک، جنت میں کسی جنتی کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. جنت کی غذا کو محض تلذذ کے لیے، لذت کے لیے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیسٹ کے لیے ہے جی. جنتی کو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، نہیں کھاتا نہ کھائے. لیکن جنت کے ثمرات میں، جنت کے پھلوں میں، جنت کی غذا میں، جنت کے پانیوں میں اپنی ایک کشش ہوگی، مقناطیسی مادہ ہوگا کہ وہ خود بخود وہ جنت کا مشروب آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. آپ کا دل کر آئے گا اس کی ذرا لذت تو معلوم کرو. اور جب بھی پانی پیے گا، کوئی مشروب جنت کا استعمال کرے گا، نئی لذت، نیا ذائقہ، نیا مزہ. دنیا کے جتنے مشروب ہیں اس کا ایک ہی ذائقہ ہے، وہ آپ پی چکے. لیکن جنت کے مشروب تے، جنت کی غذا تے، جنت کے کھانے تے، جنت کے ثمرات تے، پھلوں کے ذائقے الگ الگ. ایک ہی پھل ہوگا، ایک دانے کا اور ذائقہ، دوسرے کا اور ذائقہ. اللہ کی ذات غیر متناہی، یعنی غیر محدود، ان گنت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں بے شمار، ان گنت ہوں گی، اور ان گنت نعمتوں کے ذائقے بھی ان گنت ہوں گے. اور وہ جنتی استعمال کرنے کے بعد پھر کہے گا میں نے یہ انار، یہ سیب، یہ کیلا پہلے بھی کھایا تھا، لیکن اس کا کوئی ذائقہ ہے ہی نرالا.
دودھ تو پہلے بھی پیا ہے لیکن اس دودھ کا تو کوئی اور ہی مزہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تم کھانے پینے کے دل دادا ہو، مشروبات کے دل دادا ہو، لذتیں لیتے ہو، تلذذ لیتے ہو، ٹیسٹ لیتے ہو تو آؤ. یہ دنیا کے کھانے کیا ہے؟ آؤ جنت کے. جنت کے کھانوں میں عجیب و غریب تلذذ اور ٹیسٹ ہوگا. جب تم کھاؤ گے باغ و بہار ہو جاؤ گے. تمہارے دل دماغ کے اندر بہار ہی بہار. جنت کے ثمرات کو، پھلوں کو، درختوں کو اور پتیوں پہ، پھولوں پہ جب نگاہ پڑے گی نگاہ میں تازگی آئے گی. اس لیے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، اور ساتھ جملہ کذالک یجزی اللہ المتقین. ہم یوں ہی متقین کو، اللہ یوں ہی متقین کو بدلہ دے گا. یہ متقین کون سے ہیں؟ پہلے چونکہ کافروں کی موت کا ذکر تھا، تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جب کافر مشرک فرشتے آ کر ان کی روح قبض کرتے ہیں تو موت کے وقت بھی شرکیہ کلمات کہہ رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرکیہ کفریہ کلمات سے باز نہیں آتے. اب متقین کی موت کا ذکر ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین. اللہ نیک لوگوں کی روح کو جب اسرائیل اس کی جماعت قبض کرتی ہے تو ان کا عقیدہ اتنا صاف ستھرا، خدا پہ بھروسہ، خدا پہ توکل، خدا کی ذات میں اور خدا کی توحید میں وہ غوطہ زن ڈوبے ہوئے ہیں، پاکیزہ الفاظ نکل رہے ہیں ان کی زبان سے. اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ. اس حال میں فرشتے متقین کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے آواز آتی ہے، سلام علیکم، سلام علیکم. اب تمہاری روح قبض کی جا رہی ہے، تمہارا عقیدہ بھی پختہ، مومن، صاف ستھرا، خدا کی تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. تم نے دنیا میں جو عمل کیا اس کی جزا جنت ہی ہے، اب جنت میں چلے جاؤ. بس ان کی روح بدن سے الگ ہوتی ہے، سیدھا جنت میں چلی جاتی. اللہ اکبر. فرمایا آگے پھر ذکر کیا کہ یہ کافر باز نہیں آتے، بس یہ انتظار میں ہے کہ کوئی فرشتہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب لے کر، یا خدا کا عذاب آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم. اس سے پہلے بھی آج نزول قرآن کے وقت حضور کے زمانے میں یہ کافر مشرک جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی نبی آتے رہے. یہی ان لوگوں کا کردار تھا. وما ظلمہم اللہ. اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. آج یہ کافر مشرک مکے کے رہنے والے عتبہ شیبہ یہ بھی وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو پہلے فرعون تھے، نمرود تھے، شداد ادا کر چکے ہیں. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. ان کے برے اعمال نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. خدا کی طرف سے کوئی زیادتی. آج وہ برا عمل ہی ان پر مسلط ہو گیا. وَخَاقَ بِهِمْ. اور ان کو گھیر لیا اس بات نے
جو پیغمبر تھے، پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ٹھٹھا سے مذاق کرتے تھے، وہی ٹھٹھا سے مذاق آج عذاب کی شکل اختیار کر کے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اس لیے دنیا سے جانے والا کوئی جنت لے کر جا رہا ہے، کوئی جہنم لے کر جا رہا ہے۔ دنیا میں فیصلے جنت و جہنم کے، متقین یہیں سے جنت لے کر جا رہے ہیں اور کافر یہیں سے جہنم لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ما کانوا بہ یستہزئون، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا یہ بیٹھنا تعلیم اور تعلم کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یہ وقت قیمتی ہو چکا ہے، اے اللہ اس وقت کی وجہ سے ہماری موت، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ